ہیں کہ یہاں پر ان الفاظ کو کیسے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر ہم نے تقریباً 4 مثالیں لکھی ہیں۔ پہلی مثال یہ آیت ہے، اگر اس آپ آیت کو پڑھیں گے وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، دیکھیں یہاں پر آیت کا نشان ہے، اسٹاپ کا نشان ہے، یہاں تک تو بات کلیئر ہے۔ لیکن جو ہی آپ اگلی آیت کو شروع کریں گے اس آیت کو، تو یہاں پر آپ کو کنفیوز کر دینے والا ایک لفظ ہے، اور وہ لفظ ہے چھوٹا نون۔ اب ہوتا کیا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نون ہے یہ اس آیت کا پہلا لفظ ہے، یا اس نون سے ہم نے اس آیت کو شروع کر دینا ہے۔ یہاں پر لوگ غلطی کھا جاتے ہیں اور ان کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ نون کس وجہ سے لکھا جاتا ہے، اس نون کو کب پڑھنا ہے اور کب اس نون کو چھوڑنا ہے۔ اسی طرح دوسری اگر آپ مثال دیکھیں یہ والی آیت، تو یہاں پر بھی ہے یجعل الولدان شیبا، یہاں پر دیکھیں آیت ختم ہوتی ہے، اس کے اوپر کافی سارے سائن ہیں، نشانات ہیں، علامات ہیں، اور پھر جو ہی نیکسٹ آیت شروع ہوتی ہے تو وہاں پر بھی یہ چھوٹا سا نون لکھا ہے الف کے نیچے۔ اب لوگ یہاں پر بھی غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو نصف سما پر لیتے ہیں، نون سے اس آیت کو شروع کر دیتے ہیں، جو کہ قاعدے کی روح سے بالکل غلط ہے۔ اسی طرح یہاں پر ہم نے تیسری مثال جو لکھی ہے ترک خیرا الوصیۃ، تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو وقف کا نشان ہے جیم، یہاں پر آپ وقف کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ایسا کریں گے کہ وہ وہاں یہاں پر وقف کریں گے، جو ہی وہ نیکسٹ شروع کریں گے آیت کو اگلا حصہ، تو وہاں پر بھی یہی نون لکھا ہے جس کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، چھوٹا سا نون۔ تو بعض لوگ ایسا کریں گے کہ وقف کرنے کے باوجود وہ اس نون سے نیکسٹ آیت کو شروع کر دیں گے، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ چوتھی مثال ہم نے یہ لکھی ہے سورہ یوسف کی، ضلال مبین اقتلوا یوسف، یہاں پر آیت ختم ہوتی ہے۔ اب جو ہی آیت ختم ہوگی بعض لوگ جب نیکسٹ آیت کو شروع کریں گے تو یہی اسی نون سے وہ شروع کریں گے، گویا کہ وہ نقتلوا پڑھ لیں گے، یہ بھی قاعدے کی روح سے بہت ہی غلط ہے۔ اب ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ جو چھوٹا نون ہے یہ کیوں لکھا جاتا ہے، 1 2 3 4، یہاں پر ہم نے آپ کو قرآن کے مختلف حصوں سے 4 مثالیں جمع کر کے سمجھانے کے لیے لکھی ہیں۔ آج کی جب ویڈیو آپ پوری دیکھ لیں گے تو آپ کو اس چھوٹے نون کا قاعدہ مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی آپ کو یہ چھوٹا نون نظر آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کب اس کو پڑھنا ہے اور کب اس کو چھوڑنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو چھوٹا نون ہے اس کو کہتے ہیں نون قطنی، اس چھوٹے نون کو کیا کہا جاتا ہے، نون قطنی۔ یہ گویا کہ اس آیت کے یا اس کلمے کے یا اس لفظ کا حصہ نہیں ہوتا، یہ ایک عارضی طور پر لکھا جاتا ہے۔ نون قطنی وہ نون ہوتا ہے کہ جب کسی لفظ کے آخر میں تنوین ہو، یعنی 2 زیر 2 زبر یا 2 پیش ہو، اور اس تنوین کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کا جو پہلا حرف ہے اگر وہ حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے کہ جو درمیانی کلام میں گر جاتا ہے، جو کلمے کے اصل الفاظ میں شامل نہیں ہوتا، حروف اصلیہ میں شامل نہیں ہوتا، جیسا کہ یہاں پر ہے ادخلوا، یہ کلمہ حمزہ وصلی ہے، یہاں پر یہ السماء کا جو حمزہ ہے یہ وصلی ہے، یہاں پر الوصیۃ کا حمزہ جو وصلی ہے، یہاں پر اقتلوا کا جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی ہے۔ تو جب ایک ایسے لفظ کے بعد جس کے اوپر تنوین ہو اس کے بعد حمزہ وصلی آ رہا ہے تو اگر ہم تنوین کے اوپر رکیں گے تو پھر اس کے اوپر جو نون ہو وہ نہیں پڑھا جائے گا، لیکن اگر ہم تنوین والے لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو وہاں پر چونکہ وہ مشکل ہو جاتا ہے حمزہ کو پڑھنا، حمزہ کو گرا دیا جاتا ہے، لہٰذا وہاں پر اس تنوین کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ تنوین کی جگہ پر نون کسرہ کو پڑھیں گے جس کے نیچے زیر ہوگی، یہ نون قطنی کہلاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ نون قطنی وہ ہوتا ہے جو کہ عارضی طور پر کسی لفظ کے نیچے آتا ہے، اور یہ عموماً آپ کو دیکھیں گے کہ حمزہ کے نیچے ہی لکھا ہوگا کیونکہ وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، وہاں پر ہم نے اس کو گرانا ہوتا ہے، اور جو اس سے پہلے والا لفظ ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر با ہے، یہاں پر بھی با ہے، یہاں پر دیکھیں آپ را ہے، اور یہاں پر نون ہے، ان سارے الفاظ کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ تنوین ہے، اس کے اوپر 2 زیر 2 زبر 2 زیر، یہاں پر